نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابن، فرمایا تین دعائیں ہیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ کون کون سی دعائیں؟ فرمایا پہلی دعا جو مظلوم کی ہوتی ہے، مظلوم دی ہاں نہیں لینی، کسی تے ظلم نہیں کرنا غریب سمجھ کے، ورنہ اس نے ایسے کر دیا نا تیرا کام ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور دوسری فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جب بھی لمبے سفر میں جاؤ نا تو سب کے لیے دعا کیا کرو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری دعا فرمایا دعوت الوالد لولدہ، فرمایا ابا جی دی دعا بچیاں دے حق دے وچ، اللہ تعالیٰ دعا زیادہ ابا جی دی قبول ہوندی، ابا مولویاں دے ترلے کری جاندا ہے، جنہیں ابے بیٹھے ہو نا، ابا جی آپ خود دعا کریا کرو، مطلب صحیح کہہ رہے ہیں، کروانے میں حرج نہیں ہے تو آپ خود بھی تو کبھی فرمایا کریں نا۔ دعا مانگنے کا پہلا کیا تھا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ سے بڑھنا اور پیچھے نہیں آنا۔ نمبر 2 ہاتھ سیدھے رکھنا، اور نمبر 3 اس یقین سے مانگنا کہ رب عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 دعا میں کسی اللہ والے کر بالخصوص حضور کا وسیلہ دینا۔ ہمارے سے وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، میں کہا پھر ابے نو کہنا سی نکاح نہ کرتا، کسی درخت تو لت ہونا سی تھلے، اودا ہی جم پینا سی کہ نہیں یہ تو ہونا، تو میں کہا کوئی تو وسیلہ ہویا ہی ہے نا۔ اللہ نے کوئی چیز بغیر وسیلے کے لیے تو بتاؤ، رمضان دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، جمعہ دیا، حج دیا، جو کل دیا، ڈائریکٹ تمہیں دیا یا حضور کو دیا تھا کہ ان کے دے دو؟ آخر جی دیا تو حضور کا تھا، تو میں نے کہا وہ رب ہو کر تمہارے ساتھ بغیر وسیلے سے کوئی چیز نہیں دیتا، وہ تو بندہ ہو کے بغیر وسیلے کو جانا بندے دا پتر بن ہے، وہ بالکل قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے حبیب کے وسیلے سے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک سوال حل کر لیں ہم، چونکہ میں اعلیٰ حضرت کا ملانگو تو عقیدے کا پہلو تو کوئی نہیں رہے گا اللہ کے فضل سے، بھول جانا تو بکری گل ہے۔ کہتے ہیں یار اللہ نے وسیلہ بنایا کیوں ہے؟ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں دے سکتا تھا؟ میں کہہ دے سکتا تھا، تو پھر وسیلہ کیوں بنایا؟ اس پر قلم اٹھایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ سمجھ آئی؟ آپ نے پتا کیا کہا؟ اے جملہ سنیں، جلے لطف آ گیا تو میں نے پتا لگا مسئلہ سمجھ گئے ہو۔ فرمایا وہ رب بغیر وسیلے کے ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے، بغیر وسیلے کے ہر شے دے سکتا ہے، پر ہم اتنے عاجز ہیں کہ ہم لے نہیں سکتے۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا جناب یہاں تو موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گیا، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ بغیر وسیلے کے دے سکتا ہے لیکن ہم لے نہیں سکتے۔ ان کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ میں کیا کہا؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث رہا، فقیر ذمہ دار ہے، اذان والا چیپٹر کھول لیجئے، فرمایا جو بندہ اذان کہے اور بعد میں یہ دعا پڑھے، یا جو اذان سنے اور اس کا جواب دے اور بعد میں یہ دعا پڑھے، اس پر جنت واجب، بروایات دیگر شفاعت میری واجب۔ کیوں جی؟ ہے مفہوم یہ؟ علماء تشریف فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دعا جڑی پڑھے او تے میری شفاعت واجب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ دعا ہے کون سی؟ سنو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ۔ میں کہیں روک جا، ایتھے روک جا۔ سنی بندے بولے، داتا کا لنگر کھانے والے ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا پیار کے ساتھ۔ میں نے کہا بس سٹاپ، یہاں رک جاؤ، رک گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آتی محمد الوسیلہ، اچھی بولو۔ میں کہا مولانا صاحب تم تو کہتے ہو وسیلہ ہے ہی نہیں، تیا وسیلہ بیچ آیا پہ ہے۔ دعا سکھائیں نبی اور سکھائیں صحابہ کو، اور اتنی عظیم دعا کے جو پڑھے اس پر شفاعت واجب ہو جائے، کیڑی دعا ہے؟ فرمایا وسیلے آئی ہے۔ کہاں کا مولوی ہے جو وسیلے سے روکتے ہو؟ حیا کرو تھوڑا سا، ایسے قوم کو ڈرامے بازی کے راستے پر چڑھاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ میں اسے کہتا ہوں جو ایسا کرتا ہے، تم تو سارے محبت والے لوگ بیٹھے ہو نا یار، سمجھ آ رہی؟ ہن کو پلے پئی گال کے کوئی نہیں پئی، تو بالکل وسیلہ دیا کریں۔ آپ جس چیز آپ دیکھیں نا، یہ بخاری شریف میں ریاض الصالحین میں موجود ہے، 3 بندے غار میں پھنس گیا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، انہوں نے آکھیا بھی غار دے بوئے دے کے پتھر آ گیا تے کیویں ہٹے؟ انہوں نے آکھیا اپنی نیکیاں یاد کرو۔ ایک نے آکھیا جی مینوں ایک بکری دتی سی، انہیں تو میں جنیاں بدیاں میں انہوں دتیاں، دوے نے آکھیا میں اپنے ماں باپ دی خدمت کر دتی، نے آکھیا مینوں ایک باری گناہ تے عورت نے سدیا تے میں کوئی نہ گیا۔
وہ پتھر ہٹتا ہٹتا ہٹ گیا تے میں آکھیا جیڑا بکریاں دا وسیلہ دے وے ماں پیو نوں روٹی کھواوے او دا وسیلہ دے وے جیڑا گناہ نہ کرے او دا وسیلہ دے وے اونوں پتھر بھی من جاندا تو ایڈا پتھر دے لے نبی دا وسیلہ نہیں ماندا گرامی قدر حضرات دعا مانگنا وسیلہ اللہ والے کا نبی پاک کا قرآن کا کعبے کا حجر اسود کا اب جس چیز کا چاہے وسیلہ دے سکتے ہیں روکنے والا آئے تو میدان میں تو آنا دعا مانگنے کا آخری تقاضا کیا ہے وہ یہ ہے دعا کے اول بھی درود و سلام پڑھو اور آخر بھی درود تو مجھے کہتا بھی یار اس کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا آپ کبھی منڈی میں گئے منڈی میں فروٹ منڈی میں ہاں کہ گئے ہیں جناب تو میں کیا اتھے سیبہ دی پیٹی کنے دی ہے 1500 دی تو میں کہا کیویں لینا ہے اگے 1500 پھڑ دینے تو کہندے نے جا لے جا تو میں کہا نہیں ایدہ نہ کرنا تو سیبہ دی پیٹی لے کے اتھے کر مودی انہوں نے کہا پاجی آ سیب نے اے جڑے کو گلے گلے کانوں کنے کر لو چنگے چنگے دیو اوکے نہیں میں ایدہ ایک باری کیا سنو میں نے دڑا کڑا کہتے چل دوڑ جا انہوں نے کو رہا منڈی دے اصول ہوں دینے یار انہوں نے کہا جڑی شاہ پیٹی دے اندر آ گئی وہ چنگی ہے ماڑی ہے اور مولے لگنا ہے تو میں کہا بیچ مارے نکل دینے دو چار کے نکل دینے تو میں کہا مولے کتنا لگا اوکے یہ تو نہیں پتا میں کہا بچوں جے تینوں پتہ لگ جاندا تے تو سننی نہ ہوندا گوڑے چھڑ کے بولو ابھی او کیدا میں کیا مندیاں دا جدوں بھی ریٹ لگا چنگیاں دے لڑ لگ کے لگیا قاضی ایسے بات تے داتا دے لڑ لگے ہیں جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے میں کہا کی بمب ڈگے پہ تکڑا ہو اچھا میں کہا یار چل ایک مسئلہ تے سمجھ آ گیا چنگیاں دے لڑ لگ کے مندیاں دا مول بھی لگ گیا تے دوئی گل لے وے بھئی او مول کیویں لگا آخر وہ پیٹی میں تھے صوفیاء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے درود پاک میں اپنی دعا کو لپیٹ دیا کرو اگر کوئی کلمہ اس بارگاہ کے لائق نہ بھی ہوا نا اپڑ جانا جو درود تھی اس پردے دے وچ ہے وہ درود کے پردے میں ہے وہ پردہ ہے جو وہاں تک لے جائے گا توجہ ہے تو اب آپ نے یہ سبق یاد رکھنا ہے دعا مانگنے والا گرامی قدر حضرات غازی اسلام آپ کا کارنامہ ہے کیا آپ نے نہ جوانی دیکھی نہ گھر بار دیکھا نہ بچے دیکھے نہ بیوی دیکھی نہ نوکری دیکھی اگر دیکھا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے ایسا ہی ہے نا بات لیکن کاش کہ یہ باتیں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے جو گھومنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جس دن تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی اس دن تمہیں ملک میں جا کے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی مدینے والا تمہیں اتنی خیرات دے گا ختم ہو نہیں کوئی نہیں کرنے کو ہمارے حکمرانوں نے نہیں سمجھا اس وقت کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یار کل تک تم میلاد کرتے رہے اور میلاد کے نام پہ قوم کو گمراہ کرتے رہے ہو کہ ہم جناب سارا کچھ تو اسی تسیاں یہ کہتے رہے لیکن انہوں نے پھانسی دی پورے کیس کو بدلا گیا اس میں جتنے لوگ شریک ہیں میں کہتا ہوں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے میرا جملہ لکھ لو یہ اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور جڑے ہیں نا ذلیل ہوں دے بھی پہنے سمجھ آ رہی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے میں کہتا ہوں جو مرضی کر لو ذلیل ہونا ہے جس بندے نے بھی سیانے کہتے ہیں بڑے گھر نہ پنگا نہیں لینا چاہیے سیانے کہتے ہیں نا بڑے گھر نہ پنگا تے جیڑا پنگا لے حضور دی غلامی دے نال بنے تے دسو پھر دا کی بنے گا حضور دی غلامی دے نال حضور پاک علیہ السلام دی نسبت دے نال کدی پنگا نہ لمی سمجھ آئی نا جیڑا نبیوں دی نسبت نہ پنگا لوے نا فرعون بھی ہوے نمرود بھی ہوے نا تے او دے ناک دے وچ مچھر وڑ جاندا ہی تے پھر اتوں پیندے نے چھتر سمجھ آ رہی ہے جناب سب لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے او ہن ویکھ لو اس عورت نو پرسوں اوتھے انعام دیتا گیا یہ بھی سازش ہے فروری دا مہینہ آیا ہے مسلمانہ دے زخمہ تے لون چھڑکیا گیا پوری تقریب کر کے انگریزاں کنجراں نے نا انہوں نے اس اپنی ماں نو شہریت بھی دیتی سارا کوئی دیتا ساڈے حکمرانہ جنہاں چھڈے نے دے منہ تے او لعنتاں نے اور یہ تسی ویکھو گے پڑھن گے جویں مردی پڑھن یہ تانوں مننا پے گا لیکن غازی صاحب نو پھانسی لایا کہ نا جڑے مسلمان کہلان والے سی میں کیا افسوس تواڈی مسلمان کافر میں نہیں کہندا لیکن افسوس تواڈی مسلمانیت تے اوئے حضور دے عاشق نو پھانسی دتی میں نے کہندا اس نے بندہ مارا میں کہ یار بندہ مار چھڈیا نا وجہ کی ہے تسی اونوں چھڈ دیو ایک منٹ واسطے 5 سال تساں جیل وچ رکھیا ہے 5 سالاں چ اونے کدی کوئی سستی کیتی ہوے آکھے نہیں یار جس لے جاندے سی درود پڑھدا سی نمازاں پڑھدا سی میں کہدا مطلب ہے اونے جو کیتا حضور دے عشق دی وجہ تو کیتا ہے نا یار پھر مسئلہ نہیں سمجھ آیا لیکن
انہوں نے جو کیا ہے پھر زمانے نے علماء نے آکھیا اوئے سارا کچھ کیس نو بدل دیتا گیا ہے، لیکن یاد رکھو تسی طاقتور ہو یا رب طاقتور ہے؟ رب ہے نا. پھر رب نے دیکھو کی کیتا. جو کہتے تھے ہم نے پھانسی دے دی کام ختم، میں کہا نہیں ہو پترا کام تو ہن شروع ہویا ہے، کام تو ہن شروع ہویا ہے. گرامی قدر حضرات اصل بندے سمجھتے نہیں نا. نبی پاک علیہ السلام نے کوئی صحابی آیا اس نے بکری خیرات کی. یہ چند دن پہلے ہمارے مدنی چینل والے ہیں نا جی حاجی عبدالحبیب صاحب ہیں، انہوں نے بھی اتاری صاحب رکن شورا انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے مسئلہ، اور آپ بھی اس کو سنیں. کوئی تحفہ آیا بکری کا گھر میں ذبح کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر پہ رکھ لو، اور یہ تربیت تھی کہ خیرات کرنا ہے. اماں عائشہ پاک خیرات کرتی رہی جو آتا آپ دیتی رہی. ایک بکری کی دستی اگلی ٹانگ ہوتی نا جی پاٹ وہ بچ گیا اگلے پاسے والی دستی ہے، تو باقی سب خیرات کر دیا. حضور اکرم آئے نا تو فرمایا بکری کا کیا بنا؟ یہ نہیں آکھا کنی بچی کنی دیتی، جملے دیکھو بکری کا کیا بنا. تو آپ نے فرمایا بس وہ ایک ٹانگ کا حصہ ہے جو بچا ہے. تو آپ نے فرمایا باقی آکے وہ خیرات کر دی ہے. فرمایا پھر تے اوہی سانو بچیا جڑا خیرات ہو گیا. اور عورتیں بھی سنیں کبھی اپنے ہاتھوں سے دے لیا کریں، صرف بٹوے جو کٹنے واسطے تو اللہ نے پیدا تو نہیں نہ کیتا. تو بہرحال یہ عورت کو امین کہا گیا ہے شوہر کے. عزت گھر پیسہ ہر چیز کی وہ امین ہے اور اسے پوچھا جائے گا، کبھی بھی خیانت نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور آپ بھی کنجوس نہ بنا کریں. نالی یار مولوی ساڈے وال بھی ہو گیا ہے تو تسی کی سمجھا بھی سامنے بچ میں ڈر جاواں گا؟ بلے ہو بلے. اور میرے بھائی آپ بھی کنجوسیاں نہ کیا کریں نا. اب حیرانگی تو یہ ہوتی ہے نا عورتوں پر بھی مردوں پر بھی. عورتیں کیا کرتی ہیں جو ہی بیاہ نا اگ لا چھڑ دیا نے گھر دے کئی ساریاں نہیں کئی مینوں بکھریاں کرو دلیلاں دیندی بکھرے رہن دا. تے جدوں بڈھی ہو جائے اپنے منڈے بیاہے پھر دلیلاں پڑھ ایڈی حاجن بن جاندی نا دلیلاں دیندی آ کٹھے رہن چ فائدہ فائدہ کٹھے رہن چ فائدہ. جدو اپنا بیاہ ہو لے تو نیری چک لیا سی. اور سناواں پنجابی بولو سبحان اللہ کا سناواں. جوان ہو کے نیری چک لے مینوں بکھریاں کرو، بڈھی ہو کے کہندی نہیں کٹھے ہی رہنا چاہیے. میں کہ ہن چانن ہوئے او سما دا بھی دل کردا سی میرا لال میرے نال ہی رہے. تو کو بکری ماں نہیں جم پی. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو. یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے. تو مردوں کی کیفیت بھی سن لو نا. مردوں کی کیفیت بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. کداں سناؤ بیٹی بیاہ ہو گئی آگے ہو اچھا کداں آخری یار بہت چنگا جو آئی ہے ماشاءاللہ کداں کہنا جنی تنخواہ ہوتی ساری میری بیٹی نو ہی دیندا ہے. اچھا بندہ ہے سانو اس گلوں شکایت نہیں ہے گی. تے منڈا بھی آیا سی سناؤ آگے یار بڑا ہی نہ بے حیا نکلے کداں آگے سارا کچھ انہوں ہی دیندا ہے. آپ نہیں نہ سمجھے میرے جملے کو. میرا خیال ہے سلام پڑھ لئیے کوئی زیادہ تتی گال چھڑ گئی ہے. کیسی بات ہے اپنی ماری کہنا بہت چنگا جوائی لب گیا سارا کوئی میری دھی نو ہی دیندا ہے. تے اپنا منڈا کہنا بے حیا ہے سارا کوئی نو ہی دیندا ہے. میں کہا ماشاءاللہ کدی تینوں مار کو نہیں مل جاتا تے اونے تینوں سائنسدان کہہ چھڑنا سی ایڈا دا تو سائنسدان. کہ خدا کا خوف کرو بھائی. جویں ساڈا دل کردا نا ساڈیاں تھیاں خوش رہن ایداں کسے ہور دا بھی دل کردا کہ ساڈیاں تھیاں بھی خوش ہی رہن. لیکن ہم نہیں نہ سمجھتے. عقل تے تھوڑی دی پردے پہ گئے. ویاواں تے کرسیاں لواؤندے نا کہندے نے کرسی ہو لڑی تے کور ہوے پردہ ہوندا نا تے کور یارا بغیر کور تو کرسی ہو گئے نا بھاری ہانی کیوں نہیں لڑن ڈے پیندے آ. اچھا تو میں کیا ماشاءاللہ کیوں نہیں پیندے نہیں پے نہیں دینا کرسی یا کور والی ہوے تو سونی لگدی ہے. میں کہا اچھا تھوڑا سا غور فرمائے تو میں مسئلہ سمجھا دوں. کرسی تو برقع پا کے بیٹھی ہے تے جڑی کرسی دے اوتے آ کے بیٹھی ہے سامنے والے منہ ہی کوٹ کے بہ گئے ہو یار. آپ کرسی تو پردہ کر کے بیٹھی ہے جڑی کرسی دے اوتے بیٹھی ہے. او بیٹھے ہو تو کو ہلو جلو اس باتوں کو سمجھو جناب. گرامی قدر حضرات تھوڑا سا میں سوچ رہے ہیں 5 لاکھ دی گڈی لے کے نا تے کپڑا دیندا جتے کھلاردا ہے کیوں نفع اتنی کرنی چریٹاں لگ جان گیاں. جدو شامی نکلتا ہے سامنے جنانی سٹی ہوندی وال کھلے ہوندے تے میں کہا اے دے تے پردہ کرا اے مہنگی ہے یا گڈی مہنگی ہے. عزت تیری گڈی نہیں عزت تیری بیگم ہے اور پردے دا حکم اینو ہے. اے نے پردہ لایا تیری عقل تے چڑھ گیا.
آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو موضوع نہیں تھا جو آپ نے چھیڑ لیا ہے، یہی تو موضوع ہے جڑا تسی سننا چاہتے نہیں. ایداں دا موضوع سنو گے انج دے بنو گے تو ممتاز قادری جمے گا نا. توجہ ہے سب حضرات کی. تو میرے پیارے دوستو ہمیں سوچنا چاہیے. سیانے بندے بیٹھے انہوں پوچھ کے ہوں بھی جدو کل نا منڈے نو گوشت لین اوے اخبار چ لپیٹ کے لے آئیں یہ ہی نا. سیانے بابے نے بھی جھوڑے رکھے نے کہتے ہیں جھوڑے چ لیا کیوں اگر یار جدو سارے گوشت نو نظر پی جائے نا وہ پھر سواد نہیں رہتا. یہ ہی نا جی کہتے اخبار چ لپیٹ کے دینا ذرا سارا میں نظر نہ لگ جائے. اچھا ماشاء اللہ کنا گوشت ہے 1.5 کلو تو پردے چلے آ رہے ہیں. وہی بندہ شامی سکوٹر تے بیٹھا وال کھلے کپڑے ادھے ادھی ادا ہی تے پیچھے باں بھی پوری پائی ہے تو سکوٹر تے جا رہے ہیں. میں آخیا 2 کلو لکو کے لے آیا گوشت آپ 72 کلو دی پیچھے ادا ہی سٹی ہے. نہیں ہوں تمہوں بڑیاں تتیاں گلاں نے جناب یہ بے حیائی دا بازار گرم. اچھا پھر کوئی آج ویکھنا بےخدا بغیرت میں کیا یہ نہیں بغیرت آپ انٹرنیشنل بغیرت ہیں. 5-7 بندے بڑے ترلے نال بولنے ڈے نے اچھی بولو یہ نہیں تقریر سننی تو سلام پڑھ لئیے. میں آتا انہوں نے ادھر ہی سنا کہ میرے پیر بھائی نکلے نے جناب میں ادھر ہی سنا لاں گا. لیکن جے تسی آئے ہو میرے ویر سجن تو ذرا سنو تو صحیح نا بھی اصل حقائق کی نے جناب. فلم ویکھن جان کے 500 دی ٹکٹ لینی ہے 200 روپیہ گڈی کھڑی کرن دا گناہ ویکھ کے آندے نے. مسجد دے بوئے تے گڈی کھڑی کرن دا بھی کوئی روپیہ نہیں اندر بڑھن دا بھی کوئی روپیہ نہیں. اے سی بھی چلدے پے نے. دوستو تھوڑا سا غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلو. مدنی چینل ضرور دیکھا کرو کیوں بھی گل میری ٹھیک ہے جڑی میں کرتا پیا. اتنی سی بات ہے میرے بھائی. تھوڑا سا ہم سوچے نا ہمیں کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. چنگے بھلے ہوٹل کی روٹی کھا کے نا 5000 بل دے کے 200 روپیہ ٹپ بھی دے آتا ہے. وہی بندہ ریڑھی والے کو فروٹ لینا کنے دا جی وہ کہتا 70 روپیہ درجن. کہتا نہیں 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 یہ 40 روپیے کرتا آم لینا. وہ بے حیاوا تینوں چاہیے سی یہ 100 روپیہ لے کے جا غریب ہی. یہ دینا وہ تو پہلو 25000 روپیہ تنخواہ جا پینٹ پا کے تریا پھرتا. بل دے اتنے لکھیا ہوں سروس چارجر ہے انہیں چارجر پہلو ہی لے لے تو پھر 200 دے کے آیا. تے جڑا غریب بیچارہ سارا دن ریڑے تے پھردا ہے او دیاں شاید جوان بچیاں ہون تے جے انہاں دی والدہ فوت ہو گئی یتیم ہون تے پھر کہنا کٹا. تو پھر میرا خیال ہے ریڑے دے اگے کھوتا کھول کے اینوں نہ جو لئیے. بولو نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں. جس کو یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. چلو خیر بہرحال مرضی اپنی اپنی ہوندی. غازی ملت اسلامیہ غازی ناموس رسالت پھانسی کیوں دیتی بلا؟ آخر یہ ہم نے مجرم ثابت کیا ہے. میں نے کہا پھر ہو گیا مجرم ثابت؟ آخر نہیں یار اسی تے آپ ذلیل ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا ایک عدالت تمہاری ہے ایک عدالت میرے رب کی ہے. اس عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پھانسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. جنہوں بھی پھانسی ہوئی وہ مجرم ہوتا ہے. ایسا ہی نا جی. یہ پہلا مجرم تھا جس کو مجرم بنایا گیا جبکہ یہ عاشق تھا. اور ہویا کی اللہ کی رحمت نے پھر ایسا ان کا حساب لیا یہ سارے مجرم بن گئے. وہ کل بھی غازی تھا وہ آج بھی غازی ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو آپ اڈیالہ کے ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں یہ تو رپورٹیں چھپائی جاتی ہیں نا لیکن گلاں تو نکل آتی ہیں. ادھر دیکھنا میری طرف بات ٹھیک ہے آپ پہلے بیگ دے نعرے لاؤ گے. واہ ایک موبائل والے بیلی نے یہ اصلی بیلی نے جناب. ادھر سننا ذرا آپ پھر نعرہ لگائیے کہ اگر سمجھ آئے. غازی ملت اسلامیہ غازی ناموس رسالت اگر آپ کو دیکھا جائے تو ایک ایک چیز واضح ہے. اڈیالہ جیل کا ڈاکٹر کہتا ہے یہ گلاں لکائیاں گئیاں نے. سمجھ آئی نا. جس کو بھی پھانسی ہو کبھی آپ اس کا منہ جا کے دیکھیں 3 کام پکے ہوندے نے. ڈیلے باہر آ جاندے نے
زبان لٹک جاندی ہے، گردن ٹوٹ کے لمبی ہو جاندی ہے۔ غازی صاحب دی آنکھاں بھی سلامت ہے، غازی صاحب دی زبان اقدس بھی سلامت ہے، غازی صاحب دی گردن مبارک بھی سلامت ہے۔ عالم تخیل دے جا کے پوچھو غازی صاحب ہر بندے نوں پھانسی ہوئے تو دیا ایک کام گردن ٹوٹے، زبان نکلے، اکھاں نکلن، تواڈے نال کچھ نہیں ہویا کہ غازی نے پھر جمپ مار کے جواب دینا ہے اور میری گردن کیوں ٹوٹے، میں تو کفر دی گردن مروڑ کے آ گیا، اور میری آنکھاں کیوں نکلن، میں تو کفر دی آنکھاں کھچ رہیاں نے، اور میری زبان کیوں نکلے، میں تو کفر دی زبان پھاڑ کے آ گیا۔ یا رسول اللہ، بھائی صاحب کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، زبان اقدس، چہرہ بھی سلامت، گردن بھی سلامت۔ 36 گھنٹے جو آن پیارے ہیں جی لگتا سی بھی جو ہنسی ہی جانا۔ غازی تیرے جان نثار، پیشوا پیشوا، غازی تیرے جان نثار، پیشوا پیشوا، غازی تیرے جان نثار، پیشوا پیشوا۔ توجہ ہے، سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، اب تک سورج چاند رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو مرضی کر لیں، غازیاں دی آواز بھی دبائی جا سکتی ہے اور ظالموں کبھی نہیں دبائی جائے۔ آپ نے کیا سمجھا کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، اینا کچھ کیس نو بدل کے سائیاں کیتا مالکاں تون کے رکھ دیتا ہے۔ تسی کی سمجھ دیو تے آج نے ہنڈی گن کے پھر دینے جنہاں کو چینی دا ریڈی قابو نہیں ہون ڈیا، تو ہی کرو گے بندے دے بہت برو کاتو باہر نہ جاؤ، ہن بھی غازی صاحب دے مزار تے جایا کرو، تو خیر ہو جائے گا۔ عاشق بنو، فاسق نہ بنو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن ایک میں تو اندساں اے جنہیں لبرل ہوندے نے نا بغیرتی چ سارے اکٹھے ہوندے نے، مشن نہ سارے دا ایک کوئی ہوندا ہے۔ ہاں جلے پرفارمنس وچ اس واری پھر ختم نبوت والا بیل کڈیا ہے، علماء نے جدو ایسے جمعے دبیا ہے نا تن کے رکھ دیتا، نال ہی جناب علی نور الحق صاحب نو بیان دینا پہ گیا، نہیں ہم نے داخل کر دیا ہے۔ میں کہا پہلو ستے ہوندے ہو، یہ ساڈی غیرت چیک کیتی جاندی ہر 2-3 مہینے تو بعد ٹیسٹ ہوندا ساڈا، ویکھو یار کی کردے نے، ہر 2-3 مہینے تو بعد چبل ماری جاندی ہے، ویکھو کی ہوندا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو جدو ریئیکشن ویندے نے پھر کہندے نے نہیں یار ایتھے نہیں دال گلنی، گل کر بیندے نے، تو پھر انہیں نہیں یوں تھا تو یہ تناظر تھا تو وہ تناظر تھا، انہوں پتہ بھی تناظر نہیں تو پھر تونے آ جانا ہے، امام ممتاز قادری آ جانا ہے۔ میں حکمرانوں کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، ساری زندگی اسلام دے نال کدی پنگا نہ لے آئے، بالخصوص فواد چوہدری صاحب، ساری زندگی اسلام نہ پنگا نہ لے۔ تینوں اللہ نے ایڈا منہ دیتا ہے چگڑا مارن واسطے نہیں، درود پڑھا کر۔ بات اتنے تو ہمیں بھی اجازت دینا، جگہ بولنا دین والے دے خلاف زہر ہی اگلنا۔ تو سب کا بچہ یا انسان دا ہے؟ انسان دا بچہ تینوں کتنے کلمہ پڑھایا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں نا، تینوں کسے نے کلمہ پڑھایا؟ تو نہیں قرآن پڑھا؟ کو ماڑا موٹا ہی حیا کر لا یار، سارا کنجر پڑھاوے تسی کہندے ہو ٹھیک ہو گیا، جدو کوئی اسلام والا بندہ گل کرے تیرے ٹھڈ چ ویسے درد اٹھ کھلوندی ہے۔ اللہ نے ایڈا بڑا منہ اس واسطے نہیں سی دیتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب بھی ہدایت عطا فرما دے تو کیا کہنے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ بالکل بکواسات نہیں کرنی چاہیے، اصل تفرقہ پھیلانے میں تو یہ لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی نا۔ تی ایک دن ایک نویں آگے چبڑ مار چھڑ دا، وہ پھر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سچے نے نا، بھائی یار جے تو حکومت ہی کرنی سی تو پھر دین پڑھ لینا سی، نہیں سی نا گیند بلا کھیلنا، تو دین پڑھ لیندا نا، سمجھ آئی نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پتہ نہیں کدوں سکھن گے یار، پھر جے کوئی گل کرے پھر یہ دیکھو یہ مولانا صاحب اخلاق کی بات نہیں کرتے، تو میں کہا تسی ساری بغیرتی کر چھڑی، ادھر تو حضور دی اخلاق نہیں یاد آئی، اخلاق یاد نہیں یاد ہے؟ نبی پاک نے آکھیا سی بھی مندر بنا کے دیا جے، سین میں بنا کے دے، آکھیا سی؟ کدی مسجد تے نہیں بنائی۔ سمجھے اصل حقیقت حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن میں عوام نو یہ آکھاں گا اپنے ملک دا کدی دشمن نہ بنیا جی، جداں دے مرضی گندے کیڑے آ جانا، وہ وقت آن والا ہے، میرے ملک دے اندر ایسا ٹائم آئے گا پوری دنیا ایتھے آ کے تواڈے سامنے چکے گی، پھر میں دساں گا 10 میرے داتا دا فیض ہے کہ کوئی نہیں ہے، 10 مایوسیاں نہ پھیلاؤ،
حکمران کرنے ایکو گل کر لو، جنی مرضی مہنگائی کر لو، جنی مرضی، اللہ رسول دی دشمنی نہ کرو، تہاڈی ہر شے قابو آ جائے گی۔ ادھروں مہنگائی کر کے غریباں دیاں بادواں لیندے ہو، ادھروں دین دے مخالف ہوندے ہو، انج نہ کرو۔ میں تمہیں طریقہ دس چھڑنا مہنگائی قابو کرنے دا، جویں امیراں دے سکول وکھرے نے، ہسپتال وکھرے نے، ہوٹل وکھرے نے نا، اداں ہی امیراں دے پٹرول پمپ بھی وکھرے بنا دیو تے امیراں نوں آٹا لین واسطے دکان بھی وکھری دس دیو، انہاں نوں ایک ہفتے چ لگ لو جائے گی۔ پٹرول ہوے تے جیڑا ریڑے والا دین ڈیا ہے، سکوٹر والا، رکشے والا، وہی 5 کروڑ دی پراڈو والا دین ڈیا، ادے نہیں، اتنے نہیں وکھرے ہو سکتے۔ غریباں واسطے آٹا 850 دا توڑا ہے، انہاں دے واسطے 1600 دا کر دیو، چانن اس ویلے پتہ لگ جانا ہے۔ بس کیا کریں یار، یہ ایک دندہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم فرما دے، مایوسیاں نہ پھیلاؤ، انشاءاللہ میرا ملک بہت آگے جائے گا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی زندگی میں غداری نہیں کرنی، ساری زندگی نبی دے نام تے انگوٹھے چوم دے رہے ہو، جدو ٹائم آوے نا انگوٹھے لاؤن دا تے لاؤنا ضرور یہ ہو، غداری نہیں کرنی، خیر ہی خیر ہو جائے گا۔ جہاں تک بات رہ گی غازی صاحب کی، غازی صاحب نے تو پنجابی کہتے ہیں نا یہ کام شروع کیا ہے، انہوں نے تو گیم چھیڑی ہے۔ اور ہم اپنے قائدین سے بھی کہیں گے کہ آپ آپس کی باتوں کو چھوڑو اور اب اکٹھے ہو جاؤ، اور سارے معاملات عوام تو انہوں کیا تھک گئی ہے، تسی بھی کو تھوڑا جا سوچ لو نا قبلہ۔ گل بالکل میرا قد بھی چھوٹا ہے، منہ بھی چھوٹا ہے، بات میں بہت بڑی کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا مہربانی کرو نا، اگر کوئی اختلاف ہے نا تسی چینل تے بیٹھ کے گلاں کرو، تسی کمرے چ بیٹھ کے اپنی گل مکا لو۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب غازی صاحب کو مجرم ثابت کیا، جنازہ پڑھنے والوں نے بتا دیا مجرم یہ نہیں، یہ قوم کا غازی ہے۔ غازی ملت اسلامیہ کا جنازہ 60 لاکھ بندے پڑھیا۔ میں کہتا تہاڈیاں مشیناں نے دسیا نا، ساڈے کول ہے کہ تہاڈیاں مشیناں نے دسیا ہے، یہ ہن بھی چانن کوئی نہیں ہویا۔ مجرم بندے کا جنازہ اتنا زیادہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے آتا، سارے کہتے ہیں چھڈو جدو ہے ہی مجرم۔ اتنے بندوں نے آ کے بتا دیا، اب پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں اپنے کردار پہ غور کرو، تم سے غلطی ہو چکی ہے، توبہ کرو۔ انہاں پھر نہیں کی تھی، اور پھر آپ دیکھو جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایدہ دی موت مرنا یا نہیں مرنا۔ اللہ دی قسم ہے غازی دا جنازہ دیکھ کے سانو پتہ لگ گیا ہوئے جینا تے ہے کہ جینا ہے، مرنا تے ہے کہ مرنا ہے۔ اور غازی صاحب رحمت اللہ علیہ جملہ سننا اگر سمجھ آئے تو، غازی صاحب جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو قبر پر ایک شخص نے بتایا، وہ کہنے لگا غازی صاحب کو جب پھانسی کی طرف لے کے جانے لگے تو کہنے لگے جناب 5 منٹ رہتے ہیں، ٹھہرو، غازی صاحب دوڑ پائے، کہنے لگے چھیٹی کرو پھانسی دیو۔ وہ انہوں نے آکے آپ 5 منٹ رہتے ہیں، ایڈی کار کر دیئے۔ غازی صاحب فرمانے لگے اوہ میری آنکھاں دے نال دیکھو مدینے کا تاجدار تو مینوں لین آیا کھلوتا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا، ایک بندہ کہتا اگر نبی پاک آئے تھے تو غازی صاحب کو ویسے ہی ساتھ لے جاتے۔ میں کہا غازی صاحب نو نبی پاک لے جاندے تے انہاں نو پھر کمینہ کہنے آکھنا سی۔ انہاں نو پھر کمینہ کہنے آکھنا سی، اور ویسے بھی نبی پاک لے جاتے تو شاید ہسٹری ختم ہو جاتی۔ غازی ہوا شہید، شہید بھی بھلا مردہ ہوندا۔ اپنے بچوں کے اندر بھی جذبہ پیدا کریں، ہمیں چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، پر رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس واسطے ان مسائل کو سمجھو اور غازی ناموس رسالت کے مشن کو یاد رکھو۔ اپنے بچوں کو ناموس رسالت ختم نبوت سکھاؤ، سمجھاؤ۔ علماء کو چاہیے جمعے میں تقریریں کیا کریں، اپنے شاگردوں کو عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ بلا کے یہ ان کو درس دیا کریں۔ فتنوں کا دور بڑھ رہا ہے، بالکل اپنی اپنی ذمہ داریاں سبھی حضرات پوری کریں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کا درس دیا کریں، محبت کا، پیار کا، عشق کا۔ توجہ ہے سب حضرات کی کوئی؟ اب آ جائیے ذرا ایک اور پہلو کی طرف بھی میں نے توجہ دلانی ہے، یہ پہلو بڑا خاص ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کرونا وائرس آ گیا ہے، کہتے ہیں نا جی،
اتنی مایوسی نہ پھیلاؤ. کرونا وائرس سے 2-4% چانس ہوتے ہیں مرنے کے. ایڈی چھیتی بندہ کو نہیں جے ماردا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ایسے کئی مایوسیاں پھیلا رہے ہیں. مایوسی نہ پھیلاؤ. ڈاکٹر کہتے ہیں جی اپنا منہ دھو لیا کرو, ناک میں پانی ڈال لیا کرو اور ہاتھ پاؤں دھو لیا کرو تو یہ وائرس سے بچے رہو گے. میں نے کہا بیٹا تو مسلمان ہوتا نا تو یہی کہتا 5 وقت وضو کر لیا کرو تو تم بچ جاؤ گے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا, جب سے کرونا وائرس کی بات چلی ہے چائنا کے اندر, فیس بک کے مفتیان کرام بڑے میدان میں کودے ہیں. وہ جی حرام کھاتے تھے تو دیکھ لو حرام کی وجہ سے انہیں یہ وائرس لگا ہے. میں بالکل مانتا ہوں وہ حرام کھاتے تھے. وہ کیڑی سے لے کر بڑے سے بڑے حرام جانور تک کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. کتے بلے چوہے, وہ جس میں بازار میں سے وائرس پھیلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. میں مانتا ہوں وہ ایسا کرتے تھے اور ان کو یہ سزا ملنی بھی چاہیے تھی. اس سے اسلام کی بھی حقانیت ہے کہ رب نے فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناہم, ہم نے جو تمہیں پاک رزق دیا وہ کھاؤ. انہوں نے نہیں مانا تو سزا ہو گئی. لیکن فیس بک کے مفتی سے میں کہنا چاہتا ہوں, کیا ہمارے ملک کے اندر لوگ حرام نہیں کھا رہے؟ جو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں حرام نہیں کھا رہے؟ بیٹیوں کا حق کھا رہے حرام نہیں کھا رہے؟ بھائی جان جو بازاروں میں بیٹھ کر ملاوٹ کر رہے ہیں حرام نہیں کھا رہے؟ جن کا سودی کام ہے حرام نہیں کھا رہا ہے؟ بھائی جو اپنی نظروں کے ساتھ عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں حرام نہیں کر رہے؟ جو اپنی زبان سے گند بکتے ہیں حرام نہیں کر رہے؟ آپ کم سا حرام نہیں کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے حرام تو بڑا چیتا گیا تھے اپنے. اس کو اس پہلو سے دیکھو نا, اگر حرام کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہے تو جن چیزوں کو رب رسول نے ہمیں روکا ہے تو ان کے بعد کتنا بڑا عذاب آئے گا. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اس کو اس نظریے میں بھی دیکھو, ہمیں بھی اپنے سارے کرتوتوں سے توبہ کرنی چاہیے اور وہ عمل کریں جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور پھر یہ جو کرونا وائرس آیا ہے نا, یہ وہ ایران سے ایک بندہ آیا تھا, پتہ نہیں وہاں کیا لینے گیا تھا. رونا وائرس بھی انہیں تھا, کرونا وائرس بھی ادھر سے ہی آ گیا. چلو جن کو سمجھ آ گئی سبحان اللہ, نہیں آئی تو ڈبل سبحان. سمجھ آ رہی ہے نا, رونے کا وائرس بھی ہوتا ہے پھر کرونے کا بھی ہو جاتا ہے. دیکھ لو پھر بندہ گستاخ ہو ولیوں کا, گستاخ ہو نبیوں کا, گستاخ ہو صحابہ کا. کرونے نے تو آنا ہے نا. یہ کرونا تو ظاہری ہے, جو کرونا باطنی ہے اس سے بھی بچو, ظاہری سے بھی بچو. مٹھے بول دے پے ہو ہن میں کی آکھیا ہے. اس سے جو بد عقیدگی والے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس کرونے سے بڑا کرونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. توجہ ایسا حضرات کی. چلو ٹھیک ہے, یہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے, یہ بھی مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے, اور سچی بات بھی ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے آیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ نا, ہمارے لیے کوئی سیکھنے والی چیز بھی ہے. بھائی وہ کیا؟ تو میں نے کہا انہوں نے تو 6 دنوں کے اندر اور 14 دنوں کے اندر 1000 اور 2,000 بیڈ والے بنا لیے تھے اسپتال. بنے کہ کوئی نہیں بنے؟ کیا ہماری حکومت بھی بنائے گی؟ یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ وہ قوم اتنی منظم ہے, تم کیا کرو گے؟ ہمارے اتنے بے حیا حکمران گزرے ہیں. یہ جو خادم اعلیٰ پہلا ظالم اعلیٰ تھا, اس نے زلزلے کے پیسے کھائے کہ نہیں کھائے؟ انگلینڈ کی اخبار نے بتایا, سب کو ہی بتا, کہتا تھا میں کیس کروں گا. کارنا ہن تو بیٹھا ہوتے ہن سیری ہلائی جاندے ہو. تمہیں کیسے بتاؤں یار گرامی قدر حضرات, یہ اتنے بڑے مجرم لوگ ہیں تب بھوکے نے جناب. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. تو یہ ٹھیک ہے یہ کرونا آیا ہے, لیکن اس میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اور حضور کے سچے غلام بن جاؤ, کرونے ہونی ویسے ہی جان چڑھ جان گے. سمجھ آ رہی نا؟ اور سنو, یہ کرونا جو ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چلے گی تو کیا جائے گی؟ اخی جان. میں نے کہا یہ وائرس لگ بھی جائے تو جان جائے گا. بد عقیدگی اور گستاخی کا وائرس نہ آنے دینا ورنہ ایمان جائے گا. سمجھنے سمجھانے والی باتیں. چند دن پہلے میں نے دیکھا کلپ حاجی عبدالحبیب صاحب کا. یہ مدنی دعوت اسلامی کے بڑے خاص رکن ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. فرمانے لگے کرونا وائرس ہے, اس کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بھی ہے, بڑا پیارا دیا. کہتے ہیں جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں. فرمایا پڑھتے رہو, یہ دیتے رحمتیں ہون گیاں. تو پھر کرونا کیسے آئے گا؟ میں کہا دیکھو کیسا بندے دا ذہن ہے, عشق بھی سکھا گیا
درود بھی پڑھا گیا اور وائرس سے بھی بچا گیا. اور پھر امیر اہل سنت، محسن اہل سنت، شاہین غوث و رضا، قاسم فیضان صحابہ و اہل بیت، محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس ستار قادری صاحب مدنی چینل، آپ نے فرمایا ہے، فرمایا یہ نبی پاک کی احادیث کا بھی مطالعہ کر لیا کرو. آپ نے مفہوماً ایک حدیث بیان کی، میں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ پیغام مل جائے، مدنی چینل بھی دیکھا کریں. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب لوگ دین سے دوری اختیار کریں، مطلب شرابی، کبابی، بدکار، بے حیا، بے پردگی یہ عروج پہ ہو جائے، بے حیا لوگ دین چھوڑ بیٹھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ان کو دے گا کہ انہوں نے کبھی نام تک نہیں سنا ہوگا. آپ نے کرونے کا پہلے کبھی نام سنا تھا؟ تو اس پہلو کو بھی دیکھو نا، یہ تو ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. اعمال بد چھوڑو، مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو جتنے لوگ ہیں اس کرونے سے بھی بچائے اور سب کو اسلام کی دولت عطا فرمائے. اور پھر دیکھو، آپ کو پتا ہے پرسوں میں نے خود ویڈیو دیکھی، چائنا میں لوگ مسجد میں آگے کہنے لگے سانو پتہ لگ گیا ہے بھی جڑا مسلمان ہوئے انہوں نے چھیتی ہے نیڑے چیز نہیں ہوندی کہ سانو کلمہ پڑھاؤ. میں کیا پھر پتہ لگیا جائے اسلام دی طاقت دا کہ کوئی نہیں. اور پھر کل تک جو بازار میں گھومنے والی بے حیا بے لگام لیبرل عورتیں تھی جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی، ہوں جناب علی منہ بھی ٹکے نے، پردے بھی ٹک، پیر بھی، اما کیا نگرہ پار ہے، تیری جسم تیری مرضی نہیں، یہ رب کی مرضی ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ان عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے. میں نکلنا ہوں باہر ہے بس، اگے تو سن کٹ ہوندا سی، ہن تو منہ تے کھوپا چاڑیا ہی. آپ بھی آ جاؤ مصطفیٰ کی غلامی میں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بولو نا یار سبحان اللہ. اچھا ایک بات تو میں یہ کرنی تھی کہ مایوسیاں نہ پھیلاؤ، بس کرونا دا پیغام ہو گیا. بولو تو صحیح نا یار. اب آ جاؤ دوسری بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے. گرامی قدر حضرات، ہمارے ملک میں بڑی عجیب و غریب ہوا اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے چند لوگوں نے پھیلا رکھی ہے. میں سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی آپ کی خلافت پہ حملہ ہوتا ہے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی اہل بیت اطہار کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے. میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، اگر آپ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، سنی تو بے ادب ہوتا ہی نہیں، کس کے طریقے پر چل پڑے ہو. اور مجھے آج ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے. اور اچھی غلط جب بات ہو تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں، جب صحیح ہو تو صحیح کہتے ہیں. عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین نے چند دن پہلے بڑی عجیب و غریب باتیں کی، پتہ نہیں وہ کب کی تھیں اور کیسے. تو بڑا دکھ ہوا کہ یار نقش بندی مجددی بندے ایسے کریں گے، حالانکہ مجدد پاک کہتے ہیں جو افضلیت ابو بکر کا قائل نہ ہو وہ سنی ہوتا ہی نہیں ہے. یاد رکھ لو مسئلہ. ایسا پیر ملے جو افضلیت ابو بکر کا قائل نہ ہو، سمجھو لنڈے دا پیر ہے، لنڈے دا، لنڈے کا مولوی ہے، کوئی تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں لکھتے ہیں یہ عقیدہ، یہ افضلیت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ جس کا ٹھیک نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا. اس کو آپ نہ سمجھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقیدے کا مسئلہ ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو. آپ مجھے بتائیں نا، اگر وہ پیر ہو تو لائق بیعت نہیں ہوتا، عقیدہ اگر بگڑ جائے. اگر مولوی ہو تو لائق امامت نہیں ہوتا، تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، تو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ مفتی صاحب قبلہ منیب الرحمان صاحب نے مجھے کہا. تو میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. ویسے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی فرمایا تھا، سید پیر مظفر شاہ صاحب کراچی والے انہوں نے بھی فرمایا تھا، اور انہوں نے جس لیول پہ کہا ان کا حق ہے. اگر اتنا کچھ نہ پکڑے لوگ تو ویسے ہی علم کے میدان میں بڑیاں بدماشیاں کریں. اور سید مظفر شاہ صاحب
آپ کی عظمت کو سلام، جلالی صاحب آپ کی عظمت کو سلام، پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے راولپنڈی میں بیٹھ کر آواز حق بلند کی، اور جتنے علماء سر چھڑے کر غرب تک، میں سب کے نام نہ لے سکا، معذرت کھا ہوں، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، تم نے اپنے بزرگوں کا عقیدہ واضح کیا اور اس بندے نے بھی آ کر رجوع کیا، اللہ تمہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اسے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت اچھی بات ہے۔ باقی علماء نے بھی کہا اگر صاحبزادہ صاحب باقیوں کے بھی نام لے دیتے تو چلو اور اچھا ہوتا، نہیں بھی لیا کوئی حرج نہیں، اکابرین کا لفظ آ گیا نا، چلو ٹھیک ہے، لیکن باقی سب نے بھی کہا، چلو مفتی صاحب کی بھی اچھی کاوش ہے، بہت اچھی بات ہے، علماء نے بڑے اپنے ہر بندے کا جس کا جتنا قد ہو اتنی بات کرے نا، سید پیر مظفر شاہ صاحب کا جیسا قد ہے انہوں نے ویسی بات کی ہے، نے توجہ نہیں نہ فرمائی، جس بندے کا جیسا قد ہے اس کو بات کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو بعض کہتے ہیں رضوی عالم جو ہوتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کو ماننے والے وہ یار تھوڑا سا نا ڈنڈا تیز رکھ دے رہے ہیں، میں کہو ڈنڈا تیز نہیں، اسی کہی دا ہے بندہ تیز ہو جائے، بندہ۔ اعلیٰ حضرت نے تمہیں رافضیت اور خارجیت کی جھولی میں جانے نہیں دیا، تم جاتے کیوں ہو؟ تم تو اپنے اعلیٰ حضرت کو خود بدنام کر رہے، شرم نہیں آتی ہے؟ خدا کے لیے اعلیٰ حضرت کو بدنام نہ کرو، آپ مرکز پر اکٹھے ہو کے دیکھو تو صحیح نا۔ گرامی قدر حضرات یہ بہت اچھا مجھے لگا، اور یہاں سے یہ بھی سنیں باقی جتنے ہیں نا سجاد گان و شہزاد گان جنہوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں ان کو چاہیے وہ بھی اپنے کلپ جاری کریں، اہل سنت کو توڑو نا، ورنہ یاد رکھ لو یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، ان کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، داتا صاحب نے، حضرت سلطان باہو نے، بہاؤالدین زکریا ملتانی نے، بابا فرید الدین نے، چشت کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں کیسے عقیدے دیے ہیں، ہم ان کے عقیدوں میں جب دیکھتے ہیں حسن ہی حسن ہے تو یہ مکروہ آوازیں پھر ہم نہیں سن سکتے۔ بہت اچھا کیا آپ نے رجوع کیا، باقی بھی سارے رجوع کرو، اہل سنت کا مورال بھی بلند ہو جائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسے ان کا قد چھوٹا نہیں ہوا، یہ بھی سن لیں، بالکل چھوٹا نہیں ہوا، ایسے بندے کا قد بڑا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات تو یہ تھی، اب دوسری بات بھی سماعت فرمائیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، ایمان ابو طالب کی بحث کو چھیڑ کرنا اہل سنت میں ایک نیا فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ میری بات سن لیں، میں بڑے اپنے انداز میں عرض کرنے لگا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں نا ان پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اور جو نہیں قائل ان پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن کئی ایسے یتیم العلم بالکل علم کی دنیا کی جن کو ہوا بھی نہیں لگی انہوں نے آ کر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، جو ان کو مومن نہیں مانتا ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو کون ہوتا ہے لعنت بھیجنے والا بھائی؟ کس نے اجازت دی ہے؟ 1400 سالہ ہسٹری میں دیکھو قائلین بھی ہیں غیر قائلین بھی ہیں، تو کسی نے کسی پر لعنت بھیجی ہے کہ نہیں؟ تو میں کیا تو بزرگاں دے راستے تو ہٹیا کیوں ہیں؟ کتھوں دا بزرگے ہوئے؟ یہی تو علامہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب نے کہا تم لعنت بھیجی ہے کافر کا ہے، تم نے کس کو چھوڑا؟ مولا علی کو بھی تم نے نہیں چھوڑا ہے۔ گرامی قدر حضرات مجھے تو یہ، اور کئی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر بسا اوقات ایک بندے کو میں بڑا کہتے ہیں جناب پتہ نہیں 5000 کے کنی آیتاں انہاں دی چوڑی چ نازل ہے، میں کہا یار او جاندی کر ہوئے شکل ہی دیکھ لا شیشے دے اندر انہاں جھوٹ بولن لے تو، اور سامنے واہ، میں کہا سبحان اللہ، اپنا لہجہ دیکھو، تمہیں سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے تم قائل ہو پر جھوٹ تو نہ بولو نا، قائل ہو تو قائل رہو، آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات کی۔ اور پھر جناب جب نام لیتے نا علیہ الصلاۃ والسلام، میں کہا یار کو تھوڑا سا نبیوں سے اور امتیوں سے فرق کر لو نا یار، کتے جل جلالہ نہ کہہ چھڑے آجے تو خدا دا خوف کر لو تھوڑا دیا۔ قائل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جناب علی سب کے سر پہ بٹھا دو گے، جو قائل نہیں نا انہوں نے بھی کہا یار تحقیق یہ ہے، باقی اس میں خاموش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جنت دے دے تے سانو بالکل کسی قسم دی تکلیف نہیں، تے جی اللہ جنت نہ دے تے اسی اللہ نہ لڑ نہیں سکتے، نہیں توجہ فرمائے۔ لیکن کئی ایسے صاحبزاد گان ہیں پیران اعظام ہیں بہت تھوڑے، آدھی درجن کے قریب ہیں، 160 کی سپیڈ سے رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، اور میں کہوں کو سپیڈ بریک کرا تو مر تھان جائیں گا،
تو خدا کے لیے اس راستے پہ چڑھ جس پہ تجھے اعلیٰ حضرت چڑھانا چاہتے ہیں. وہ راستہ بحر علی کا ہے, روش جلی کا ہے, مولا علی کا ہے. خدا کے لیے ادھر. اچھا یار اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ہماری کبھی ہم نے بھی یہ مسئلہ چھیڑا ہے؟ کیوں نہیں چھیڑا؟ اہل سنت با ادب ہے, مسئلہ جاؤ اس کو وہیں پہ چھوڑ دے بس, اللہ خیر سے. اور جو اتنا شور مچا رہا ہے نا, یہ اگلے سال میں لگتا ہے کہ ابو جہل دے بارے بھی تمہیں دلیلاں دینیاں پڑنیاں نے, وہ بھی تو چاچا ہی سی. تھوڑا سا خدا کا خوف کر. یہ صرف میں نے یہ الزامی بات کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ رویہ کوئی اچھا رویہ نہیں. تھوڑا سا سمجھو اور ادھر آؤ جدھر علماء تمہیں لانا چاہتے ہیں. اور سنو, آج عیدگاہ شریف کے پیر نے اچھی بات کی. اس نے کہا جی جو قائل ہیں, اس نے کہا میں قائل, ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا جو قائل نہیں ہے میں ان کو کچھ نہیں کہتا, اگر کوئی کچھ کہے تو میں حرام سمجھتا ہوں. میں کیا سارے جنے ایک کلپ تو جاری کرنا پینا ہے, نہیں تو قوم نے تو معاف کوئی نہیں کرنا, اس قوم نے تو تم کے رکھنا ہے. تو پھر تسی پریشان ہونا ہے. اس تو پہلے زبان پھسل سکتی ہے. میں جب بھی تقریر ختم کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی میری زبان سے غلط کلمہ نکل گیا, زبان پھسل گئی, یا اللہ مجھے معافی عطا فرما. میں آج پھر رجوع کرتا ہوں, پوری زندگی میں جب سے میں بولا ہوں کوئی جملہ ایسا نکلا جانے انجانے میں, میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں, اللہ مجھے معافی عطا فرما. کوئی کیسا جملہ ہو جو بالکل اس بارگاہ کے لائق نہیں, میرا رب مجھے معافی عطا فرما. کیا حرج ہے اس کے اندر؟ ہو سکتا ہے کوئی جملہ نکل سکتا ہے. سارے حضرات کو ایسا چاہیے, ورنہ یاد رکھو یہ رویہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ دو باتیں بڑی انتہائی ضروری تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کری. ان آخری 3 باتوں کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے.